بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وقت ایپیسوڈ 7۔ پیار کا تو نہیں پتہ، لیکن جب جب سامنے ہوتا ہے تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ جب بولتا ہے نا تو میرے کانوں کو سیراب کرتا ہے۔ ہارون نے بیڈ شیٹ کو زور سے مٹھی سے بیچا تھا۔ میں اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ مجھے سننا ہوگا، مجھے اپنا وقار رکھنا ہوگا۔ اگر وہ مجھ سے رخ پھیر لے تو میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ مجھے اب لگتا ہے میرا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ہارون کا تو دل چاہا تھا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے، لیکن ہائے رے یہ وقار! اگر یہ محبت ہے تو ہاں، مجھے اس سے محبت ہے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے جذب کے عالم میں بول رہی تھی۔ ہارون شاہد کا دل ٹوٹا تھا اعتراف سن کر، اور میں کہاں ہوں ان سب میں؟ تم سے بھی بہت محبت کرتی ہوں ہارون، تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم بیسٹ فرینڈ ہو میرے۔ ہم ساتھ ہنسے ہیں، ساتھ روئے ہیں، کھیلے ہیں، گرے ہیں، ساتھ اٹھے ہیں ساتھ۔ تم میرا کمفرٹ زون ہو، میں تمہیں کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ سفیر، صرف محبت ہے، تم سے ہزار تعلق ہیں میرے۔ وہ دل سے بولی تھی، اس کے لہجے میں بس خلوص تھا۔ کاش وہ اس کی محبت ہوتا، باقی سب کچھ نہیں۔ خیر، وہ تمہاری ڈائن چچی کو منانا بہت مشکل ہے، خون چوس لے گی وہ اپنا بھی اور تمہارا بھی، لیکن مانے گی نہیں۔ لکھ لو، وہ مسکرا کے بولا تھا۔ ہٹو بدتمیز، سانس ہے میری، حالے نے اس کو دھموکا جڑا تھا۔ ہاں، ڈائن ساس، اسٹار پلس تو اب سلطان منزل میں لگا کرے گا، لوگ دور دور سے آئیں گے۔ یہ آج سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ پھڈا ہوگا یا پھر چچی کا نیا سوٹ جلنے پہ۔ حالے کو سفیر نے 2 ہاتھ لگائے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے حالے کے مستقبل کا خوفناک نقشہ کھینچ رہا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تمہارے منہ میں خاک، بلکہ پورے پتھر کے صحرا میں ریت ہو۔ کالی زبان والے، منہ بند رکھو اپنا۔ وہ بس غصے کے تیز ہیں، باقی بہت سویٹ ہیں۔ اور سفیر، مجھ سے ہاتھ اٹھانا تو دور، اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، اس کے لہجے میں مان تھا۔ سفیر کا نام اس کے منہ سے سن کے ہارون کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ چلو دیکھیں گے حالے بیگم، خیر تم آرام کرو، میں گھر جا رہی ہوں، لیٹ ہوں کافی۔ وہ جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر رک جاؤ، اس کی گرے آنکھوں میں ایک آس سی تھی۔ میں کل صبح آؤں گی سفیر کے ساتھ۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اس کی مٹھی سے ٹکراتی ہوئی بولی تھی۔ اف یہ سفیر! ہارون نے گرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ حالے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ نکلتی، ہارون کی آواز نے اس کو روک لیا۔ جو کچھ تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے وہ اس لیے تھا نا کیونکہ مقابل تم ہو، اس کے لہجے میں طنز سا تھا۔ حالے چند لمحے خاموش رہی اور پھر مڑے بغیر بولی تھی، نہیں وہ سب اس لیے کہا کیونکہ تم میرے دوست ہو۔ مقابل کوئی ہوتا تو میں یہی کہتی، میں تمہیں تمہارا وقار اور عزت عزیز رکھنے کا کہتی۔ وہ مڑی نہیں تھی، کہہ کے چلی گئی تھی، اور پیچھے ہارون شاہد پتھر کا بت بنا گئی تھی۔ ممی کدھر ہیں؟ ممی یار کدھر ہیں آپ؟ سفیر اپنی الماری میں منہ دیے ممی کو آوازیں دیے جا رہا تھا جب مہر ماں وہاں سے گزری۔ سفیر کی آواز کم، چیخیں زیادہ سن کے مہر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کوئی چیز چاہیے آپ کو؟ بتا دیں، اس نے آفر کی تھی۔ یار میری ایک شرط تھی، لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تب یہیں رکھی تھی، اب مل کے نہیں دے رہی۔ ممی کو بھی کب سے آوازیں دے رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں۔ وہ شخص جھنجھلایا ہوا تھا۔ ہمانی جان اپنی کسی دوست کے ساتھ لنچ کرنے گئی ہیں، مجھے بتا دیں کس کلر کی شرٹ ہے، میں دیکھ دیتی ہوں۔ وہ اب الماری کے قریب کھڑی ہو گئی تھی۔ سفیر ہر بات پہ یار کہنے کی بہت عادت تھی۔ لائٹ پرپل کلر کی تھی، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنی، بلکہ ویٹ، میرے پاس پک بھی ہے، آن لائن آرڈر کی تھی فرحان نے سب فرینڈ کے لیے۔ مل جائے گی۔ اور کیا بچوں والے شوق ہیں فرحان کے بھی، ہمیشہ میچنگ شرٹ ہی پہننی ہے۔ سفیر تب تک تصویر ڈھونڈ چکا تھا۔ اس نے موبائل مہر کے آگے کیا، یہ دیکھو یہ ہے۔ مہر نے آنکھیں سکیڑ کے چند سیکنڈ اس تصویر کو دیکھا اور پھر ہنستی چلی گئی، منہ پہ ہاتھ رکھے زور زور سے وہ ہنسے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا، لیکن وہ ہنسے جائی تھی۔ کیا کوئی دورہ پڑ گیا ہے تمہیں جو ایسے ہنس رہی ہو؟ سفیر دانت پیس کے بولا تھا۔ یار بند کرو ہنسنا مہر، اب بس چپ کر جاؤ، وہ خوف سے بولا تھا۔ اوکے اوکے، آئی ایم سوری، وہ اپنی آنکھوں سے پانی صاف کرتی بولی تھی۔ یہ شرٹ حالے نے بخش، وہ گھر کی کل وقتی ملازمہ زینت کا بیٹا تھا جس کی پڑھائی کا ذمہ حالے نے لے رکھا تھا، کو دے دی تھی اس کی فیئرویل پارٹی پہ پہننے کے لیے۔ اف سفیر، میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ ہنس ہنس کے وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ بخش کو دے دی؟ کیوں دی؟ لیکن کیوں؟ وہ اب الجھا ہوا تھا۔ لاسٹ ویک اس نے آپ کو کال کر کے پوچھا تھا نا آپ کی کوئی شرٹ ہے جس کو آپ استعمال نہ کرتے ہوں، تو آپ نے اس سے کہا تھا لیوینڈر کلر کی شرٹ ہے، لے لیں آپ کی وارڈروب سے، تو اس نے لے لی۔ مہر اب ہنس رہی تھی۔
میں تو لیونڈر کلر کا کہا تھا، یہ لائٹ پرپل ہے، وہ صدمے سے بولا تھا۔ جیسے آپ کو نہیں پتا ہالے کو کلرز کی کتنی پہچان ہے۔ یہ 75,000 کی شرٹ اب بخش پہن کے گھومے گا۔ وہ اب بھی شوق میں تھا۔ مجھے نہیں پتا، ہالے کلر بلائنڈڈ ہے۔ خیر تم کوئی شرٹ اور نکال لو پلیز۔ جی میں نکال دیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ تم بہت اچھی ہو مہر، سچ میں۔ ویسے ہالے ہے کہاں؟ وہ ہارون سے ملنے گئی ہے، آتی ہی ہوگی، کال کی تھی میں نے تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا ٹھیک ہے، ممی کو بتا دینا میرا ایک بزنس ڈنر ہے رات کو، دیر سے آؤں گا میں۔ اوکے کہہ دوں گی۔ مہر اپنی مخصوص مسکراہٹ سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ ہالے اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس نے زرد شارٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ پاس بیٹھی مہر ماں کسی کتاب کے معاملے میں غرق تھی۔ حسن صوفے پہ آڑا ترچھا لیٹا۔ یوسف صاحب نے رات کے کھانے پہ بھی ہالے کو بلانا چاہا لیکن وہ شائستگی سے انکار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ہیلو انڈے کی زردی۔ حسن کی تپا دینے والی آواز سن کر وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ کیا ہے حسن غلام، کیوں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے ہو تم چاہتے کیا ہو؟ آخر میں بابا کے پاس جاؤں گی اب شکایت لے کے، پڑھنے نہیں دے رہے ہو یہاں؟ کوئی آدھے گھنٹے سے یوں ہی ہالے کو تپا رہا تھا۔ میں تو بس یہ پوچھ رہا ہوں ہارون بھائی کیسے ہیں اب؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم یہی پوچھ رہے ہو۔ اب اگر میرے اس قیمتی جوڑے کی وجہ سے تم نے مجھے انڈے کی زردی بلایا تو اس پرکٹی کا نمبر بابا کو دے آؤں گی۔ وہ باقاعدہ انگلی اٹھا کے اس کو وارن کرتی بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتا کچھ، بس تم مجھے 10,000 روپے دے دو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ جیسے احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مہر ماں کو جیسے ان دونوں سے غرض ہی نہیں تھی، وہ سنجیدگی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارا نا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی وزنی پتھر تو نہیں گرا سر پہ؟ تمہاری شکل ہے 10 روپے والی نہیں، اور تم یہاں مجھ سے 10,000 لوگے؟ کیا میرے ماتھے پہ پاگل لکھا ہے جو اب تمہیں پیسے دوں گی؟ پچھلی بار تمہاری مدد کی تھی، اس کا جرمانہ اب تک بھگت رہی ہوں، نکلو یہاں سے، شاباش۔ وہ اس کو انگلی سے باہر کرنے کا اشارہ کرتی بولی تھی لیکن حسن پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جیسا تم چاہو، پھر میں اماں کے واٹس ایپ پہ ان کو مدت باجی کی مہندی کی پکس بھیجنے لگا ہوں، جس میں اپنے وہ پنک دوپٹہ پہن رکھا ہے جو کہ اماں نے آپ کے جہیز کے لیے رکھا تھا۔ کیا کہتی ہیں پیاری آپا؟ وہ دل جلانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہالے کو یقین نہیں آیا۔ اف، تم دونوں باہر دفعہ ہو جاؤ، پڑھنے دو مجھے۔ مہر نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر ان دونوں کو ڈپٹا تھا لیکن وہ دونوں بھی صدا کے ڈیڑھ تھے، کوئی اثر لیا ہی نہیں۔ نہیں، کوشش نہیں کر رہا، تمہیں دھمکا رہا ہوں، وہ ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ آپ ہی آپ دیکھ رہی ہیں اس جھینگے کو، یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں اس کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آپ اس کو نکال دیں باہر ورنہ آج سے آپ کا ایک ہی بھائی ہوگا، سفیر سلطان۔ بس بکو مت ہالے، سوچ سمجھ کے بولا کرو، جو منہ میں آتا ہے بس بول دیتی ہو۔ دفعہ ہو جاؤ دونوں یہاں سے، دوبارہ نظر نہ آنا مجھے، مہر ماں کتاب کو پھینک کر چیختے ہوئے بولی تھی۔ ہالے تو حیران نظروں سے بس اس کو دیکھ کے رہ گئی۔ اسے لگا اس کی بہن نے حسن کے مرنے کی بات پہ اتنا ریئیکٹ کیا ہے، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے خود کو مارے جانے پر ایسا ریئیکٹ کیا ہے۔ آپی آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ وہ اپنی حیرانی چھپاتی بامشکل بولی تھی۔ ہالے میں کہتی ہوں دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، وہ پھر سے چلائی تھی۔ حسن ہالے کے بازو کو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا، اپنے کمرے میں جا کے اس کو بیڈ پہ بٹھا دیا تھا، خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ہالے اب بھی بے یقین تھی، کیا مہر ماں تھی کالم پرسکون، ہمہ وقت مسکرانے والی، بڑی سے بڑی بات کو بھی پرسکون انداز میں ڈیل کرنے والی؟ وہ تو آج تک ہالے پہ چلائی نہیں تھی، ایسا بھی کیا ہو گیا آج؟ آپ ہی کو غصہ آ گیا ہوگا۔ ہالے تم ٹینس مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی صبح تک، فی الحال تم ان کے پاس مت جانا، خواہ بات بڑھے گی، ریلیکس رہو تم۔ پانی لاؤں تمہارے لیے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے والے حسن سے بالکل مختلف لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ بچوں کو دیکھو۔ اس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی، اس کو بہت بڑا شوق لگا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں ہوں، میں اماں کو بلا کے لاؤں؟ اس کو اپنی عمر کے مطابق یہی حل سوجا تھا، اور انہوں نے چھوڑو، وہ بھی ابھی سوئی ہیں، ان کو ڈسٹرب مت کرو۔ تونج ونج فی الحال میں کو اکیلا چھوڑ مینڈا، ہاں پیا ویندا، تم جاؤ، فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا کہیں بھی، ادھر ہی تمہارے پاس، وہ ضدی لہجے میں بولا تھا اور پھر آرام سے ہالے کا سر اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ ہالے کو اس کے کندھے مضبوط لگے تھے، وہ اس کا بھائی تھا، اس کا ماں جایا۔ مینی بھین توندا مینڈا ساہ ہے، میری بہن تم میری سانس ہو، وہ محبت سے بولا تھا۔ حسن کے کمرے سے ذرا دور اگر مہر ماں کے کمرے میں جائیں تو وہ سر ہاتھوں میں دیے نیچے فرش پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ملال تھا،
بھوری آنکھوں میں تعصب تھا۔ وہ کیسے اپنے بہن بھائیوں سے ایسے بات کر سکتی تھی؟ رات کا سارا غبار اس نے حالے پہ نکال دیا تھا۔ پچھتاوا شدید تھا، لیکن حالے سفیر کو کیسے اس کا بھائی بول سکتی ہے؟ کیا وہ بس اتنی سی بات پر اپنی بہن کو ڈانٹ سکتی ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھی جب اس کو سفیر کی کال موصول ہوئی۔ اس نے بے دلی سے کال اٹینڈ کی تھی جب دوسری طرف حشاش بساس سا تھا۔ کیا کر رہی ہو کزن؟ کچھ نہیں، بس بیٹھی ہوں، وہ لہجے کو نارمل رکھتی بولی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے کھانا کھایا جائے ساتھ؟ میں کھا چکی ہوں۔ وہ اب بھی بے دل تھی۔ کافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ جیسا آپ چاہیں، وہ تھکے تھکے انداز سے بولی تھی۔ سفیر کی بات وہ نہیں ٹال سکتی تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ تو بلاؤ اپنی بہن کو بھی۔ آ جاؤ باہر، میں گیٹ پہ کھڑا ہوں، جلدی آنا۔ وہ لائن ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ مہر تھکے تھکے قدموں سے حسن کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سلطان منزل کو یوں ہی چھوڑ کر اگر شاہد ولا میں قدم رکھو تو ہارون شاہد کا کمرہ ویسے ہی بوجھل تھا۔ بیٹا ہارون، کیا بات ہوئی تم دونوں کی؟ نوال ہارون کے سرہانے بیٹھی اس کے بالوں سے انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھ لیتی۔ شاہد صاحب بھی اس کے پاس ہی بیٹھے فکر مندی سے اپنی اکلوتی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھیں اب بھی سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ ہارون نے یہ آنکھوں کا رنگ اپنے باپ سے چرایا تھا۔ پھپھو آپ کال کر کے منع کر دیں گی؟ آپ خاموشی سے انکار سن لیجیے گا، وہ بظاہر نارمل سا بولا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اذیت اس کے باپ نے دیکھ لی تھی۔ ارے ایسے کیسے انکار کریں گے؟ ہم نے رشتہ مانگا ہوا ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 2 سال پہلے کی بات کر چکے ہیں، اور تم کل تک تو اس کے عشق میں دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ آج ایسا کیا ہو گیا؟ کیا کہہ گئی ہے وہ؟ سچ سچ بتاؤ۔ نوال غم و غصے سے بولی تھی۔ پاپا پلیز ان سے کہیں بس کر دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے جیسے باپ سے التجا کی تھی۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہارون بھی اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ پاپا آپ کو یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو آپ مجھے وقت نہیں دیتے تھے؟ میں شروع سے ہی شدت پسند ہوں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ جب روتا تھا، توڑ پھوڑ کرا کرتا تھا، تب آپ میرے پاس آ جاتے تھے، مما میرا خیال رکھتی تھی۔ مجھے لگا آپ کی توجہ پانے کا یہی طریقہ ہے، میں ہر دوسرے دن یہی سب کرنے لگا۔ آپ بھی مجھے وقت اور پیار دینے لگے، اور پھر مما نے بھی اپنی ایکٹیویٹیز کم کر لی۔ میں خوش ہو گیا، سب اچھا جا رہا تھا، لیکن پھر وہ رکا۔ پھر کہنا شروع کیا، آپ حیدرآباد چلے گئے، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے وہی سب شروع کر دیا۔ تب پھپھو نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا پاپا کو تنگ نہ کرو، ان کا کام ایسا ہی ہے، میری وجہ سے آپ کا حرج بھی ہوتا ہے، یہ بھی بتایا انہوں نے، اور کہا بڑوں کی بات مانا کرو اور صبر کیا کرو۔ میں نے بڑے غور سے سنی تھی بات، اور پورا 1 ہفتہ صبر سے آپ کا انتظار کیا۔ بڑوں کی بات ماننے کو کہا گیا، مما کی ہر بات مانی میں نے مانی تھی نا مما؟ وہ رک کے اپنی ماں کی طرف گردن موڑے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میری جان، تم نے مانی تھی، میری بات مانی، وہ نم آنکھوں سے بھیگے لہجے میں بولی تھی، اور پھر واپس آ گئے، میں بہت خوش ہوا، آپ گھمانے کے لیے لے گئے، تب مجھے سائیکل پسند آئی۔ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ آپ نے بولا میں لے دوں گا، اور میں نے مان لی آپ کی بات، اور میں نے کیا صبر، پھپھو کی بات مان لی، لیکن آپ نہیں دلا سکے۔ تب مجھے پھپھو اور آپ کی سب باتیں جھوٹی لگنے لگی۔ مجھے لگا اگر میں آئندہ بھی چپ رہا تو اس سائیکل کی طرح سب کچھ دور ہو جائے گا، میرے سارے پیارے آپ حالے مما سب سے دور ہو جائیں گے مجھ سے۔ کاش آپ اس دن میری بات مان لیتے تو ساری زندگی بھکاری نہیں بنا رہتا، میں بھی اپنی عزت کرتا پپا، میں خود کو مقام دیتا، لیکن آج میں اپنا بھرم رکھ لیا ہے مما، میں بھکاری نہیں بن سکا، میں نے وقار رکھ لیا، محبت کو جانے دیا۔ محبت ویسے بھی جا چکی تھی، میں قید نہیں کر سکتا تھا، کیسے کرتا قید؟ محبت تو جذبے ہیں، انسان کو تو کوئی پرندہ بھی نہیں، اس لیے جانے دیا۔ اس کا جانا میرے دل کو مار گیا، لیکن میں بھیک نہیں مانگوں گا، ہارون شاہد بھکاری نہیں بنے گا مما، ہارون شاہد اپنی عزت کرے گا، وقار کو محبت پہ فوقیت دے گا۔ وہ سب سے سرخ آنکھیں لیے کہہ رہا تھا۔ نوال اس کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، اس لیے روتے ہوئے کمروں سے چلی گئی۔ وہ جس طرح کہہ رہا تھا، حسن شاہد نے اس کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے اچھا کیا اس کو جانے دیا، اب تم اس سے نظریں ملا کے بات کر سکتے ہو، اب تم باوقار بن سکتے ہو، تم بھکاری نہیں ہو، تم وقار ہو میرا بچہ۔ پاپا میرا دل دکھ رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے، کیا کروں؟ وہ رو رہا تھا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر۔ میں اس کے آگے جھکوں گا نہیں، بھیک بھی نہیں لوں گا، محبت کی میں نے اپنا وقار بھی رکھوں گا، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں کیا کروں؟ اور میں جب اس کے منہ سے سفیر کا نام سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوڑا مارا ہو، بہت درد ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ کہیں سے بھی 24 سالہ لڑکا نہیں لگ رہا تھا، وہ 1-2 سال کے بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے باپ
سے جیسے کوئی شکایت کر رہا تھا۔ بہت زیادہ صبر دے گا تمہیں، تم سو جاؤ ہارون، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ اس کو لٹاتے ہوئے بولے تھے۔ ان کا بیٹا اعصاب کا کمزور تھا، بچپن سے ذرا سی باتوں کو دل پر لگا لیتا تھا، کئی دن تو اس بات سے اداس رہتا تھا یا پھر غصہ کر کے چیزیں توڑ کے اپنی ناراضگی ظاہر کرتا تھا۔ آج اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے ان کو لگا تھا کہ ہارون تو کبھی بڑا ہی نہیں ہوا، وہ اندر سے ویسے ہی ڈرا سہما سا بچہ ہے جیسا کہ اپنے جڑواں بھائی کی موت کے بعد تھا، بالکل ویسا۔ آج ان کو یہ 24 سالہ ہارون ایک بار پھر وہی 10 سالہ ہارون لگا تھا جس نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ وہ تب بھی اتنا ڈرا ہوا سہما ہوا تھا جیسا کہ آج۔ کاش ہارون شاہد سے وہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ حالے باہر آ جاؤ، سفیر انتظار کر رہے ہیں ہمارا، مہر ماں کمرے کے دروازے سے جھانکتے متوازن لہجے میں بولی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں میرون کلر کی شال تھی، لہجہ ایسا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر قبل ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حسن دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا جبکہ حالے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہی اور پھر بولی تو اس کی آواز سرد تھی، میں نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو آپ ہی کو اتنا غصہ آ جائے۔ تم چاہتی ہو میں معافی مانگوں؟ وہ بازو سینے پہ لپیٹتے سکون سے بولی تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نہیں جاؤں گی مطلب نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت حسن چپکے سے اٹھ کر الماری سے اپنی شرٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ مہر اپنے اسی پرسکون انداز میں قدم چلتی اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے رخ موڑ لیا۔ آئی ایم سوری اینڈ مین اٹ۔ اس کے لہجے کی معذرت تھی۔ اس نے نرمی سے حالے کا بازو پکڑ کے اس کو کھڑا کیا، ہاتھ میں پکڑی شال اس کے کندھوں پر پھیلائی۔ حالے گویا بت بن چکی تھی۔ تبھی حسن باتھ روم کے دروازے سے نمودار ہوا۔ اس نے دوسری شرٹ پہن رکھی تھی، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ میں تیار ہوں، چلیں۔ دونوں نے گھور کے اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ میلو ڈرامہ ختم نہیں ہوا ابھی تک؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ کڑوے کریلے، تم کس خوشی میں تیار ہو کے آئے ہو؟ تمہارا ولیمہ ہے جو یہ آتشی گلابی شرٹ پہن کے گھومنے نکلے ہو؟ حالے کمر پر ہاتھ رکھے دانت کچکچائے بولی تھی، لیکن یہ تو پنک ہی ہے ہی نہیں، یہ تو پیچ کلر کا شیڈ ہے۔ ہاں لاٹ صاحب سے غلطیاں نکلوا لو۔ اچھا بس چلو، اب سفیر جم گیا ہوگا باہر، مہر نے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کے حالے کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اپنی بہن کا بڑا ہوا ہاتھ نہیں جھٹک سکتی تھی، یہ طے تھا۔ جب وہ معاف کر دیتی تو بس کر دیتی۔ دل میں باز اور انات کو جگہ دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ کسی کو معاف کرو تو دل سے اور اتنے خلوص سے کرو جب اس کو معاف کر دو تو دل میں کوئی میل نہ بچے، اگر بچتا ہے تو اس کو معاف کرنے کی اداکاری بھی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد سلطان منزل سے باہر آ گئے تھے۔ مہر نے گھر میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ باہر نکل کے انہوں نے سفیر کو کار کے بونٹ پہ بیٹھے دیکھا۔ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کے نیچے اتر آیا۔ اس نے بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک ہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی حالے کا دل دھڑکا گیا تھا۔ وہ تینوں بھی گاڑی کے پاس آ گئے تھے۔ مہر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی۔ حسن اور حالے پچھلی سیٹ پر چلے گئے تھے۔ جب بھی سفیر کے ساتھ انہوں نے کہیں جانا ہوتا مہر آگے ہی بیٹھتی تھی۔ استحقاق تھا اس کے انداز میں جیسے یہ جگہ اس کی ہے۔ وہ کبھی معراج شمسی حتیٰ کہ یوسف سلطان کے سامنے بھی آگے بیٹھنے سے نہیں ہچکچائی تھی۔ آج وہ اسی حق کے ساتھ سفیر کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ چکی تھی۔ بہت مہربانی آپ دونوں کی جو باہر نکلنے کی زحمت کی۔ بندر ناچیز کو اپنی آمد کا شرف بخشنے کا شکریہ، وہ جلے کٹے لہجے میں بولا تھا۔ میں تو کب کا تیار تھا بھائی، یہ دونوں ہی نے دیر لگا دی اپنے میک اپ کے چکر میں۔ نکھوا لیں آپ، 2 کلو میک اپ تو ضرور تھوپا ہوگا۔ کیوں بھائی، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ سفیر کے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بچے ہمارے لیے بنا ہے تو ہم نے ہی لگانا ہے نا، تمہیں چاہیے تھا تو بتا دیتے، تمہارے گالوں اور ہونٹوں پہ بھی ٹینٹ لگاتی، اور پھر یہ لائنر کیوں لگانا ہے؟ مہر نے بھگو کے ماری تھی۔ حالے کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا، جیسے کلیجے تک ٹھنڈ اترتی محسوس ہوئی، جبکہ حسن تو تلملاتا رہ گیا تھا لیکن کچھ بول بھی نہیں سکا۔ حالے کی بات الگ تھی لیکن مہر کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہتا تھا۔ دیکھو مہر، یہ بہت ہی پرسنل اٹیک تھا میرے چھوٹے بھائی پہ، کچھ تو خیال کرو یار، اس کو دیکھو غور سے اور بتاؤ بھلا، وہ جتنا مرضی میک اپ کر لے شکل تو وہی رہے گی نا، چھلے ہوئے آلو جیسی۔ سفیر بھی کہاں باز رہا تھا اور بس حالے کے اندر بڑی بہن جاگ چکی تھی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنا ہینڈسم ہے میرا بھائی، اس کو کیا ضرورت میک اپ کی، اور چھلا ہوا آلو بس میں ہی کہہ سکتی ہوں اور کوئی نہیں، حالے نے گویا اعلان کیا تھا۔